السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 آیت نمبر 36 یعنی 35 36 یہ دونوں آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جہاں چاہو رہو اور جی بھر کر کے جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اس درخت کے پاس گئے، اس سے پھل کھائے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم دونوں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح سے عزت بخشی، اس طرح سے ان کا اکرام کیا، ان کی عظمت کو بڑھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، ان کے لیے جنت کو جائز قرار دیا، یہ حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہو فراغت سے رہو اور جنت کی وسیع اور پاک نعمتوں میں سے جو چاہے کھاؤ۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے ہی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ اب دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، یعنی ابھی جنت میں نہیں گئے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو پیدا کر دیا، ان کی بیوی کو پیدا کر دیا، کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں جا کر کے جہاں چاہو رہو، جی بھر کر کے جس پھل کا دل کرے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کا پھل مت کھانا، اگر اس درخت کا پھل کھائے تو تم دونوں شوہر و بیوی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، اس بات کی صراحت محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی سرزنش کر دی، اس کو راندہ درگاہ کر دیا، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور اس کے بعد کہا کہ اے آدم فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کے ناموں کو گناؤ، اور جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام گنا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کو میں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو آدم علیہ السلام کے اوپر اونگ طاری ہو گئی، اونگنے لگے، وہ ایسے ہی بیٹھ گئے اور اونگنے لگے، اللہ نے اونگ طاری کر دیا ان کے اوپر۔ اور اہل کتاب، اہل تورات کی طرف سے عبداللہ ابن عباس اور دیگر علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک جو خبر پہنچی ہے، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو ہم تک خبر پہنچی ہے، اس خبر کی روشنی میں آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی میں سے ایک پسلی کو نکال لیا گیا۔ پسلی ہوتا ہے نا، یہاں پہ ادھر سینے کے نیچے جو لمبی لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں پسلی کی ہڈی، ان میں سے ایک پسلی کو نکال لیا گیا، اور نکال کر کے اس کے اوپر گوشت پیدا کیا گیا، اللہ نے اس کے اوپر گوشت پیدا کر دیا، اور ابھی وہ سوئے ہی ہوئے ہیں، ابھی وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آنکھ کھلی ان کی، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بازو میں دیکھا کہ حوا بیٹھی ہوئی ہے، تو اہل کتاب اور اہل توریت کے قول کے مطابق
آدم علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ ہماری بیوی ہے، فوراً کہا کہ یہ میرا گوشت ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میری بیوی ہے، اور اس طرح سے آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے راحت حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی پسلی سے ان کے راحت کا سامان پیدا کر دیا. جب یہ ساری باتیں ہو گئی تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت میں جہاں چاہو رہو، جی بھر کر کے جو چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت سے کچھ نہیں کھانا. یہ جو درخت ہے، یہ جو جھاڑ ہے، اس سے کوئی پھل نہیں کھانا، اس کا پھل مت کھانا. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا. اور وہ جو درخت ہے، ایسے سوال آتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں کہ بھائی وہ کون سا درخت تھا. اس پر لوگ یوٹیوب پر ویڈیو بھی بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے. جو باتیں اپنے دل میں آتی ہیں وہی کہتے تھے کہ اس چیز کا درخت تھا. تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے بہت الگ الگ کی باتیں کہی. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو درخت تھا، وہ جو جھاڑ تھا، وہ گیہوں کا جھاڑ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں چیز کا جھاڑ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انجیر کا جھاڑ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انگور کا جھاڑ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا درخت تھا، اس درخت کے پھل کو کھانے کے بعد انسانی حاجت اور ضرورت شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو انسان کو جو ضرورتیں ہیں، اس درخت کا پھل کھاتے ہی آدمی کو وہ سب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ ایسا درخت تھا کہ اس درخت کا پھل اگر فرشتے کھا لے تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا درخت تھا، ایک خاص قسم کا پیڑ تھا، ایک خاص قسم کا جھاڑ تھا، جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور یہ ایک آزمائش تھی. لیکن آدم اور حوا اس درخت سے پھل کو کھا لیے. اب وہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا، اس کی کوئی صراحت نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کی ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. ہو سکتا ہے انگور کا ہی درخت ہو سکتا ہے کہ کھجور کا ہی درخت ہو. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ گیہوں کا درخت، یا پھر کسی نے کہا ہے کہ کھجور کا درخت، یا کسی نے کہا ہے کہ انگور کا درخت، یا کسی نے کہا ہے کہ انجیر کا درخت. تو ان پیڑوں میں سے کوئی بھی پیڑ ہو سکتا ہے، کوئی بھی جھاڑ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتلایا ہے، اور اگر ہم کو معلوم ہو جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور نہیں معلوم ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، لہذا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اور اسی قول کو حافظ ابو جعفر الرازی اور دیگر مفسرین نے بھی پسند کیا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں اچھے سے رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کے کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس سے پھل مت کھانا. اگر اس سے پھل کھائے فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان برابر طاق میں لگا رہا، ہر اعتبار سے بھٹکانے کی کوشش کیا. قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بہت ساری باتیں ہیں جو شیطان نے جو ہے آدم علیہ السلام کو بھڑکانے کے لیے، ان کی بیوی کو بھٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے کہ شیطان آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دیکھو وہ جو پیڑ ہے، وہ جو درخت ہے، وہ جو جھاڑ ہے، اس کا پھل کھانے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم کو جنت میں رہو گے. ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم جنت سے نکلنا چاہتے ہو کیا؟ وہ پھل کھا لو، جنت میں تم ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے. ایسے کر کر کے اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو اس نصیحت سے بہکا دیا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس سے بہکا دیا، پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے بہکا دیا اور آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا، تو جس سکون میں، جس اطمینان میں، جس عیش و آرام میں، جس نشاط میں وہ لوگ رہ رہے تھے کہ ان کو وسیع رہنے کی جگہ ملی تھی، وسیع اور کشادہ رزق ملا تھا، بہترین اور راحت اور سکون کا سامان ملا تھا، بہکا کر کے اس سے نکلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح سے پیدا کیا کہ آپ کو بہت لمبا طویل القامت بنایا اللہ نے، اور آپ کے بال جو تھے وہ بہت گھنے تھے. آپ کو کوئی دیکھے تو ایسا لگتا تھا، آدم علیہ السلام کو کوئی دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ کھجور کا لمبا درخت ہے، اور بالکل بال اسی طرح سے گھنا.
جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیڑ کا، جس پیڑ کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس جھاڑ کا، اس درخت کا پھل جیسے ہی کھایا، جنتی لباس ان کا اتر گیا اور سب سے پہلے شرمگاہ کھلا۔ شرمگاہ جیسے ہی بے پردہ ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جیسے ہی پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جیسے ہی پڑی اپنی شرمگاہ پر، جنت کے اندر بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بھاگنے لگے تو جنت کے پیڑوں میں سے، جنت کے جھاڑ میں سے، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت نے آدم علیہ السلام کے بال کو پکڑ لیا، وہ بال چھوڑانا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے آواز لگائی کہ آدم مجھ سے بھاگتے ہو، کیوں بھاگتے ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے شرمگاہ کو دیکھ لیا ہے، مجھ کو شرم و حیا آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں بھاگ رہا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، لیکن بہت مختصر مدت کے لیے۔ دراصل یہ اللہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کو آباد کرنا تھا، یہاں پر خلیفہ بنانا تھا، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے یہاں پر اختیار دینا تھا، دیکھنا تھا کہ انسان کتنا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کتنا اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا تھی مقصود۔ تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر بہت مختصر رہے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین، کتاب و تواریخ المتقدمین، حدیث نمبر 3890 پر 8 نمبر کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام بالکل عصر کی نماز کے وقت جنت کے اندر داخل ہوئے اور مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل گئے۔ سورج غروب ہوا اتنے دیر میں وہاں سے نکل گئے، اتنی ہی دیر کے لیے جنت کے اندر گئے تھے۔ سامعین کرام، مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہی کتاب و تواریخ المتقدمین حدیث نمبر 3890 پر 3 میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے طائف کے ارد گرد کے مقام پہ اتارا گیا تھا، وہیں پر وہ اترے تھے۔ طائف کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہیں پر ان کو اتارا گیا، جبکہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں یعنی بھارت میں اتارا گیا، اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور وہ جو ابلیس تھا اس کو اصبہان میں اتارا گیا۔ ان 3 جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال کہاں اتارے گئے نہیں اتارے گئے اس طرح کی روایتیں آتی ہیں، اللہ عالم۔ تو سب سے پہلے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ ساری جو باتیں چل رہی ہیں اور یہ سارا جو چکر چل رہا ہے، جو اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ زمین کو آباد کیا جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب وہ بھٹک گئے، بہک گئے، تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، اب تم زمین میں اتر جاؤ، اب تم یہاں پر نہیں رہنا ہے، اب اترو۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کر کے رہو گے۔ اور اللہ نے مزید یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک تم کو زمین سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ پھر مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے دنیا میں جو کیا ہے اس کا تم کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو مشیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلی، اور اللہ نے یہاں پر ہم لوگوں کو ان چیزوں سے جو آگاہ کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم کو خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں پر اللہ کے حکموں کو ہم نافذ کریں۔ اگر ہمارے پاس اختیار ہے ہم پوری دنیا میں نافذ کریں گے، اگر اختیار نہیں ہے، جو ہمارا ملک ہے اس میں نافذ کریں گے، اس میں بھی اختیار نہیں ہے تو اپنے سماج و معاشرے میں نافذ کریں گے، اس میں بھی اختیار نہیں ہے تو اپنے گھر میں نافذ کریں گے۔ گھر میں اختیار کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اگر ہمارا گھر ہے وہاں پر ہم اللہ کے حکم کو ضرور نافذ کریں گے، اور اسی لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ خیر اور شر دونوں کی راہیں بتلا دی ہیں، اور یہ بتلا دیا ہے کہ دنیا میں ہر چھوٹا بڑا عمل جو تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تم کو تمہارے سامنے لا دے گا۔ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کرو گے اللہ اس کو بھی لے کر کے آئے گا، بند کمرے میں اور پردے میں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہو کر کے قیامت کے دن تمہارے سامنے وہ عمل رکھ دے گا۔ لہذا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو لازم پکڑو، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر بھی لاگو کرو، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی اور اپنے ماتحتوں کے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔